بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 230 پہ پہنچ گیا تھا نا، 230 حیض کے احکام پڑھ رہے تھے۔ جماع حرام، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، نمازیں ختم، روزے نہیں رکھ سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ مسئلہ 230 میں ہے کہ حیض خاتون کو حیض کی حالت میں خاتون کو طلاق نہیں دی جا سکتی اگر خاتون مدخول آئے۔ اگر کسی نے عقد کیا اور ابھی تک دخول نہیں کیا ہے تو وہ حیض کی حالت میں طلاق دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ کسی نے عقد کیا ہے اور دخول کر لیا، چاہے دوبر میں دخول بھی کر لیا ہو، کیونکہ دخول میں کوئی فرق نہیں ہے، دوبر میں ہو یا قبول میں ہو، سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ تو باقرار نہیں رہے گی اگر کوئی شادی کرے، دوبر میں دخول کیا ہے، قبول میں نہیں کیا ہے، اس کا پردہ بکارت صحیح سلامت ہے، تب بھی یہ باقرہ اب نہیں رہی، چاہے دوبر میں دخول بھی ہو۔ اگر اس کو اب طلاق دے دے تو یہ کنواری شمار نہیں ہوگی، باقرہ شمار نہیں ہوگی۔ کنواری کے لیے شرط ہے والد کا اذن لینا آگے نئے نکاح کے لیے، اس کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ دوبر میں دخول ہو، دوبر میں ہو، قبول میں ہو، دخول ہے، ہو گیا ہے، اس کے بعد طلاق دینا چاہتا ہے تو حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتا، حیض کے بعد ہی طلاق دے گا، الا یہ کہ خاتون جو ہے وہ حاملہ ہو اور اس کا حمل بھی ظاہر ہو گیا ہے اور اس کو حیض آ رہا ہے تو اب شوہر طلاق دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حیض کی حالت میں طلاق صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ دو صورتوں میں صحیح ہے۔ ایک یہ کہ خاتون حاملہ ہو اور اس کا حمل ظاہر ہو گیا کہ یہ حامل ہے، مستبینۃ الحمل، پتہ چل گیا کہ حامل، اس کو طلاق دی جا سکتی ہے، حیض کی حالت میں بھی دے سکتی ہے۔ اور دوسرا مورد جہاں حیض کی حالت میں بھی طلاق صحیح ہوگی وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہے اور شوہر پتہ نہیں کر سکتا کہ یہ حیض کی حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بھی اگر وہ طلاق دے اور اتفاق یہ کہ حیض بھی اسی وقت آ رہا تھا جس وقت اس نے طلاق دی ہے تو یہ طلاق بھی صحیح ہوگی، کیونکہ شوہر غائب تھا یا غیاب کے حکم میں اسی شہر میں ہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکتا، یا مثلا بیوی پاکستان ہے، شوہر نجف ہے، وہ زمانے جب موبائل بھی نہیں ہوتے، یا اب موبائل آ گئے ہیں لیکن رابطہ نہیں ہو سکتا، چاہے ایک شہر میں بھی ہیں تب بھی اس کا رابطہ ہے، تو یہ غیاب کے حکم میں ہے۔ تو اس صورت میں شوہر نے طلاق دیا تو حیض کی حالت میں طلاق ہوئی تب بھی صحیح ہے، تو دو صورتوں میں حیض کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، یا مدخولہ ہی نہیں ہے تو اس کی بھی حیض کی حالت میں صحیح ہے۔ ایک یہ دوسرا جو زہار ہے، زہار جس کی وجہ سے اتنا بڑا کفارہ آتا ہے، زہار کی شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ زہار حیض کی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی زہار کر رہا ہے، حیض کی حالت میں تھی خاتون، بیوی حیض کی حالت میں، اس کو کہے گا کہ ظاہروں کے کا ظاہر امی، اس طرح زہار ہوتا ہے، بس یہ زہار کا صیغہ یہ اس وقت انجام دیا ہے جب خاتون حیض کی حالت میں تھی تو یہ زہار نہیں ہوا ہے، جب زہار نہیں ہوا ہے تو کفارہ نہیں ہوگا، زہار والا جو زہار کا کفارہ یہ زہار نہیں ہوا ہے، یا دو عادل گواہ نہیں سن رہے تب بھی زہار نہیں ہوتا، اس میں جیسے طلاق میں عادل گواہ کا سننا شرط ہوتا ہے، اس میں بھی شرط ہوتا ہے، زہار ہوتا ہی نہیں ہے عادل کا سننا ہی۔ ہاں، زہار یہ ہے کہ خاتون کو کہے گا کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی اپنے اوپر حرام قرار دینا ہے، اس خاص صیغے کے ساتھ حرام قرار دینا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی چیز تھی جس کو اسلام نے جو ہے اتنی بڑی غلطی کہا ہے کہ اس کے اوپر کفارہ رکھا ہے، اگر کوئی کرے تو ایسے زہار بنتا ہی نہیں ہے، یہ ساری شرائط ہوں تو زہار بنتا ہے، جب بن گیا تو پھر کفارہ دینا پڑے گا، تب جا کے بیوی حلال ہوگی ورنہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو زہار کب بنتا ہے؟ جب حیض کی حالت میں نہ ہو۔ لا جیسے طلاق الحائض و زہار واجی، آگے تیسری جلد میں ساری تفصیلیں آ رہی ہیں۔ حائض کو طلاق بھی نہیں دے سکتے اور اس کے ساتھ زہار بھی نہیں ہو سکتا۔ اذا کانت مدخول بہا، مدخولہ ہو تو یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ حیض اگر
دخول نہیں کیا ہے تو اس کو طلاق بھی دے سکتا ہے حیض کی حالت میں، اور اس کے ساتھ زہار بھی کر سکتا ہے حیض کی حالت میں، چاہے دخول ولا دو بران، دخول دو بر میں بھی نہیں ہوا ہے، قبل میں بھی نہیں ہوا، دو بر میں بھی نہیں ہوا، وَكَانَ زَوْجُهَا حَاضِرًا أَوْ فِي حُكْمِهِ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ حیض کی حالت میں صحیح نہیں ہے طلاق یا زہار، جب شوہر حاضر ہو یا حضور کے حکم میں ہو کہ فون کر کے پتہ کر سکتا ہے کہ حیض تو نہیں آ رہا، پتہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ حضور کے حکم میں ہے۔ تو حاضر سے مراد یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ حیض ہے یا نہیں ہے، یہ ہے طلاق صحیح نہیں ہوگی۔ علامہ سیاتی تفصیلوں کی کتاب طلاق میں تفصیل آ رہی ہے، الا ان تکون مستبینۃ الحمل، مستبینۃ الحمل یعنی اس کا حمل واضح ہو گیا ہے کہ یہ حاملہ ہے، اس صورت میں حیض آ رہا ہے تو حیض کی حالت میں بھی طلاق ہو سکتی ہے، فلا باس بہ حینئذ، اب کوئی حرج نہیں ہے، طلاق ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقَ عَلَىٰ أَنَّهَا حَائِضٌ فَبَانَتْ طَاهِرَةً، اس نے طلاق دی ہے، اس کو کہا ہے کہ اس نے بھئی حیض کی حالت میں ہے طلاق نہ دو، پھر بھی اس نے طلاق دے دی، اور طلاق کی ساری شرائط تھی، صیغہ بھی عربی میں تھا، سننے والے عادل گواہ موجود تھے، اور اکراہ وغیرہ نہیں تھا، اپنی مرضی سے دے رہا تھا۔ خاتون کو کسی نے کہا کہ حیض کی حالت میں ہے، اس نے کہا بس طلاق دیتا ہوں، زوجتی طالق عربی میں کہہ دیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ حیض کی حالت میں نہیں تھی تو طلاق ہو گئی ہے۔ اور اگر اس نے ساری شرائط متوفر کی ہیں اور پتہ کیا ہے کہ بھئی حیض ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ پاک ہے، حیض نہیں ہے، اور اس نے طلاق دی اور واقع میں حیض تھا تو طلاق نہیں ہوئی ہے، تو یہ حیض سے پاک ہونا واقعی شرط ہے۔ اگر حیض ہے تو طلاق نہیں ہوئی، چاہے اس کو غلط بتایا گیا ہے کہ نہیں ہے، یا حیض نہیں ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ ہے اور اس نے طلاق پھر بھی جاری کر دی، تب بھی طلاق ہو جائے گی اگر حیض واقع میں نہیں تھا، تو یہ واقعی ہے۔ ولا وَإِذَا طَلَّقَ عَلَىٰ أَنَّهَا حَائِضٌ، طلاق دے دی اور اس کو بتایا گیا تھا کہ حیض ہے، فَبَانَتْ طَاهِرَةً، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو طاہرہ تھی، تو صحت طلاق صحیح ہوگی۔ وَإِنْ عَكَسَ، اگر اس کا عکس ہو کہ اس کو کہا گیا ہے کہ حیض نہیں ہے، اس نے طلاق دے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ حیض تھا، تو فاسدہ، طلاق فاسد، یہ طلاق کی واقعی شرط ہے، یہ حکم ظاہری کی طرح نہیں ہے، واقعی شرط ہے۔ جس طرح وہ دو عادل گواہ سن رہے ہوں تو طلاق ہوتی ہے، یہ بھی واقعی شرط ہوتی ہے۔ بعض مولوی کیا غلطی کرتے ہیں، میں نے سنا ہے ادھر ایک بندے نے کوئی 2 طلاقیں جاری کی ہیں، اس کا قاعدہ کلیہ دیکھو نا، اس نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے منہاج میں پڑھا نہیں ہے کہ عدالت استغفار کر لے کوئی تو عدالت پلٹ آتی ہے، پڑھا ہے نا، تو آپ جو کہتے ہو 2 مولوی کوئی بٹھاؤ طلاق کے وقت جو سننے والے ہوں اور گواہ بناؤ، ان کے بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عوام میں سے 2 بندے پکڑ کے میں استغفار کرا کے اور طلاق کا صیغہ جاری کر دوں گا، تو اس میں کیا ہے، استغفار سے عدالت آ جاتی ہے۔ تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ عدالت ہوتی کیا چیز ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ عدالت ایک ایسی صفہ راسخہ ہے، کسی نے کہا ملکہ ہے، جو اتنی جلدی آتی بھی نہیں ہے اور وہ اس میں ایسی صلاحیت ہے جو گناہوں سے روکتی ہے، تو یہ کس میں یہ ملکہ آپ کو ملے گا؟ عوام الناس میں یہ ملکہ ملے گا؟ آپ جو کہتے ہیں کہ استغفار کرو تو عدالت پلٹ آتی ہے، جس میں ہو ہی نہیں اس کی پلٹے گی کیسے؟ ان کی ہے ہی نہیں کہ پلٹا رہے ہو تم استغفار کے ذریعے سے، تو تم کہو کہ میں استغفار کے ذریعے سے ابھی ان کو عادل بنا رہا ہوں، تو عدالت تو صفہ راسخہ ہے، وہ ابھی کیسے راسخ ہوگی؟ تم ابھی ان کو طریقہ ہی نہیں آتا کہ توبہ ہوتی کیا ہے، عوام کو بٹھا کے استغفار کرا کے تھے، اتنی وہ نہیں ہونی چاہیے، یا اس کو کہیں تسامح کر رہا ہے یا جہل ہے، ایسے کر رہا ہے، عدالت کو جانتا نہیں ہے، تو عدالت بھی اسی طرح واقعی شرط ہے۔ اچھا آگے چلیں، غسل جنابت، جس میں غسل جنابت کبھی واجب ہوتا ہے ایسے کام کے لیے جس میں طہارت شرط ہوتی ہے، جیسے نماز، تو غسل حیض بھی انہی کاموں کے لیے واجب ہو جائے گا، اور اگر یہ کام نہیں ہے، نماز کا وقت ہی نہیں ہے جس وقت وہ غسل کر رہے، تو اس وقت واجب ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح غسل جنابت کے لیے حکم ہے کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل جنابت مستحب ہو جاتا ہے، اس طرح غسل حیض بھی طہارت حاصل کرنے کے لیے مستحب ہو جائے گا، بالکل اسی طرح ہے، اور جس طرح اس کے ساتھ وضو کی ضرورت نہیں ہے،
غسل حیض کے ساتھ بھی وضو کی ضرورت نہیں. آگے آ رہے ہیں وہ سارے غسل جن کا شرعی ہونا معتبر دلیل سے ثابت ہے، ان سب کے ساتھ وضو کی ضرورت نہیں. ہاں احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل حیض سے پہلے وضو کر لیا جائے، احتیاط مستحب ہے. یاجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطہارہ، واجب ہوگا غسل حیض مشروط بالطہارہ کے لیے، جس میں طہارت شرط ہے. کس چیز سے طہارت؟ من الحدث الاکبر، حدث اکبر سے طہارت جن امور میں شرط ہے ان کے لیے غسل حیض واجب ہے. ویستحب للکون علی الطہارہ، کون علی الطہارہ کے لیے غسل حیض مستحب ہے. وہو کغسل الجنابہ فی الکیفیات من الارتماس والترتیب، ساری وہی بات ہے ارتماسی ترتیب. ویجزئ عن الوضو کغسل الجنابہ، وضو کی جگہ کافی. فإن کان علاوۃ استحبابا بل افضل، احتیاط مستحب نہیں بلکہ مستحب ہے. الوضو قبلہ، اس سے پہلے وضو کر لیا جائے. افضل بمعنی مستحب ہوتا ہے، اولا احتیاط مستحب ہوتی ہے. افضل یعنی مستحب ہے کہ اس سے پہلے وضو کر لیا جائے. اچھا، روزے جو رہ گئے ہیں حیض سے، حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کون سے رہ گئے؟ ماہ رمضان کے رہ گئے، وہ معین تھے، ان کی قضا ہوگی. یا کوئی ناظر کا روزہ تھا اور معین دن کی ناظر تھی، مثلا اس کی ناظر ہی یہی تھی کہ 15 شعبان کو روزہ رکھو، اور اس وقت حیض تھا، تو اس کی بھی قضا ہوگی کیونکہ وہ اسی کے معین تھا. اور ایک دفعہ ناظر ہوتی ہے غیر معین کہ روزہ رکھوں گی، یہ معین نہیں کیا کس دن رکھے گی، تو وہ تو قضا ہی نہیں ہوا ہے، وہ معین ہی نہیں ہے. قضا وہ ہوتا ہے جو موقت ہوتا ہے، معین ہوتا ہے وہ قضا ہوتا ہے. جو تھا اس نے کہا تھا کہ ایک روزہ رکھوں گی، بس روزہ، ہاں یہ اس کا ارادہ یہ تھا نظر کے 1 مہینہ بعد کہ بس کل روزہ رکھتی ہوں اور حیض آ گیا، تو یہ روزہ اس دن معین ہی نہیں تھا کہ موقت ہی نہیں تھا کہ اس کی قضا بنے. قضا ہمیشہ موقتات کی ہوتی ہے، تو جو غیر معین روزہ ہے وہ تو موقت ہی نہیں ہے کہ اس کی قضا، وہ ہمیشہ ادا رہے گا. لہٰذا حیض کے بعد وہ تو ادا ہی انجام دے گی. اور جو معین دن کا تھا، ماہ رمضان کا تھا یا نظر معین تھا، وہ موقت تھا، وہ حیض کی وجہ سے رہ گیا ہے، لہذا اس کی قضا ہو. یہ ہو گئے روزے. باقی رہی نمازیں، تمام نمازیں جو اس پر واجب تھیں ان کی قضا نہیں، چاہے وہ یومیہ نماز ہو یا نماز آیات، زلزلہ وغیرہ آ گیا تھا، یا نماز ناظر کی تھی، ناظر معین کی گئی. جمعہ کے دن میں 20 نوافل پڑھوں، جمعہ کے دن حیض تھا، تو اب ان نمازوں کی بھی قضا نہیں ہے اور نہ ہی ادا، کچھ بھی نہیں، نماز ہے ہی نہیں. یاجب علی الحائض قضا ما فاتا من الصوم فی رمضان، رمضان میں جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا ہے. بال والمنظور فی وقت معین، وقت معین والا منظور روزہ ہے تو اس کی بھی قضا ہے علی علاوۃ العذر، کیونکہ یہ دونوں موقت ہیں. ولا یاجب علیہ قضاء الصلوات الجومیہ صلاۃ الآیات والمنظورہ فی وقت معین، وقت معین میں ہے تو موقت بنے گی نا، تو موقت بنے گی تو رہ گئی ہے، اس کی قضا نہیں ہے. وہ ناظر والی نماز جس کا وقت ہی معین نہیں کیا تھا اس نے اور موقت ہی نہیں بنی، تو وہ تو فوت بھی صدق نہیں کر رہا، اس کی قضا ہی نہیں ہوگی، وہ ادا ہی ہوگی. حیض کے بعد وہ ادا کی نہیں آ سکتی. حالت حیض میں اگر یہ غسل جنابت کرے، مثلا یہ جنابت کی حالت میں تھی اور حیض آ گیا ہے، تو اب غسل جنابت کر رہی ہے، تو یہ غسل جنابت صحیح ہوگا؟ کہاں صحیح ہے، جنابت سے نکل آئی ہے. فرض کرو کچھ ایسے امور ہیں جو جنابت کی حالت میں مکروہ ہیں، کھانا پینا وغیرہ، تو حیض کی حالت میں تو نہیں ہے نا، تو یہ اس کی راحت سے بچ سکتی ہے کہ غسل جنابت کر لے چاہے حیض آ بھی رہا. اسی طرح حیض والی خاتون وضو بھی کر سکتی ہے، اس کا وضو صحیح ہو کر سکتی ہے، تو جس طرح غسل جنابت کر سکتی ہے. ہاں غسل جمعہ کر سکتی ہے، کہا احتیاط واجب، احتیاط لازم بنا پر غسل جمعہ کی صحت میں اشکال ہے، یعنی غسل جمعہ پتہ نہیں اس کا صحیح ہوگا نہیں ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے. باقی صحیح ہے، وضو بھی صحیح ہے، کوئی اور غسل ہے تو صحیح ہے، ماں سے میاد غسل کرنا چاہتی ہے صحیح ہے. غسل جمعہ صحیح ہوگا یا نہیں کا پتہ نہیں، اشکال کا معنی یہی ہوتا ہے پتہ نہیں، امام زمانہ سے پوچھنا. تسے
تو پھر اگر کر لے نا رجا کی نیت سے، اللہ کو تو پتہ ہے اگر صحیح ہوتا ہے تو ثواب مل جائے گا، جو نہیں ہوتا تب بھی اچھی نیت کا ثواب تو مل جائے گا، تو کر لے۔ فقہ کو ایک ہوتا ہے ساڈو آدن لکیر دا فقیر، لکیر لگی ہوئے بس آپ کہنے میں اسی پہ ہی چلوں گا۔ ایک ہے کچھ سمجھو یہ اور راستے بھی تو ہیں، آپ رجا کی نیت جہاں نہیں لکھا ہوا رجا کی نیت، آپ کہیں نا رجا کی نیت سے کر لو تاکہ بدعت بھی نہ بنے۔ ماہر ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ دوائی دیتا ہے تو سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہونے دیتا، تو آپ رجا کی نیت جب کہیں گے تو بدعت والا سائیڈ ایفیکٹ نہیں بنے گا، اور ہو سکتا ہے اس کو ثواب بھی مل جائے۔ غسل کا اگر ہو عند اللہ غسل مستحب ہے تو اور صحیح ہے تو سستانی کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے مستحب تو حسن الانقیاد اچھی نیت جو اس نے ہے، اطاعت کا ارادہ تو ہے، اس ارادے کا تو ثواب مل جائے گا۔ اچھا یہ کام اچھا ہے، اس کو آرام سے بٹھا لینا، بھئی بس کرسی پہ بیٹھی رہو، حرکت ہی نہ کرو غسل۔ تسے طہارت الحیض من الحدث الاکبر، غیر حیض جو حدث اکبر ہے جنابت، اس سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے اور صحیح ہوگی۔ فَإِذَا كَانَتْ جُنُبًا، خاتون جن بھی ہے، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجُنَابَةِ صح، غسل صحیح ہوگا۔ کساجہ سے منہ الوضوء والاغتسال المندوبہ، مستحب غسل اور بھی صحیح ہیں، غسل عید وغیرہ وغیرہ سب صحیح۔ نعم لا جیسے منہا غسل الجمعہ قبل النکاح علاوۃ لزوما، احتیاط لازم بنا پر اس کا غسل جمعہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی غسل جمعہ کی صحت میں اشکال ہے، یعنی مجھے پتہ نہیں ہے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معنی ہے احتیاط لازم۔ کما سیاتی آگے آ جائے گا۔ اس میں پھر احتیاط واجب میں احتیاط واجب آ جائے گی۔ وہ جو نکاح تھا 1-2 دن کا، اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ سستانی کا کیا مطلب ہے وہاں پر جام کا احتیاط واجب جو لگائی تھی، یعنی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ حائض ہے یا طاہرہ ہے، یہ مطلب ہے سستانی کی بات۔ یہ پتہ نہیں ہے تو آپ یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ غسل جمعہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو احتیاط واجب جو ہوتی ہے وہ آگے بہت چلی جاتی ہے، تو یہ کڑیاں ملانے کی کوشش کیا کرو کہ احتیاط واجب کی کڑیاں اور بھی ہوتی ہیں، یہی ایک کڑی غسل جمعہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، کہا احتیاط واجب جو پیچھے ہے وہ مجھے بتاؤ نا تم امام زمانہ سے پوچھ کے، تو پھر میں غسل جمعہ والی بات بھی بتاؤں گا، تو غسل جمعہ والی نہیں بتا سکتا یعنی جاہل ہوں، تو وہی احتیاط واجب ہوتی ہے جہالت۔ اچھا ایک چیز مستحب ہے خاتون کے لیے کہ یہ اپنا حیض کا کتنا رکھ لے، پیڈ وغیرہ رکھ لے، وضو کر لے، اور مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح تو پڑھتی رہے نماز کے اوقات میں، اور بہتر یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تسبیحات اربع پڑھتی رہے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ یستحب التحشی والوضو فی کل وقت، فی وقت کل صلاۃ واجبہ، ہر واجب نماز کے وقت میں یہ کام کرے۔ والجلوس فی مکان طاہر، پاک مکان پہ بیٹھ جائے، مستقبلۃ القبلہ، اور اللہ کا ذکر کرے، یہ یہاں تک مستحب۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ والا ذکر اختیار کرے، اختیار التسبیحات الاربع، یہ والا ذکر۔ تحشی یعنی تحشی ہوتی ہے، یہ سرانہ نہیں ہوتا، اس میں نہیں کپاہ بھرتے، کپاس یا داڑھ میں سوراخ ہے تو اس میں ہم دوائی نہیں بھر دیتے، داڑھ بھرنا، یہ تحشی ہوتی ہے، تو شرمگاہ میں کپاس بھرے یا پیڈ رکھے، یہ تحشی ہے۔ ایک چیز یہ چیزیں مکروہ ہیں خاتون کے لیے، یکرہ لہا الخضاب، خضاب مکروہ ہے، بالحنا، مہندی کے ساتھ، اور غیر یا مہندی کے علاوہ، یعنی جیسے کلف آ گئی ہے، یہ مہندی تو نہیں ہے نا، رنگ ہے، کالی کلف رنگ نہیں ہے، کوئی نہیں لگاتا آپ میں سے، ہاں اچھا بتاؤں کو دیسی پہیے بتا، تو ویسے لگانی چاہیے، جب آئمہ لگاتے تھے تو پھر لگانی تو چاہیے، اگر کوئی ضرر نہ دے تو، پتہ نہیں آج کل والی کیسی ہیں، کیمیکل ہے نا، آنکھوں کو کہتے ہیں کہ ضرر دیتی ہیں۔
سننا ہے ایسے. اچھا وحمل المصحف قرآن اٹھانا ہی اس کے لیے مکروہ ہے. ولمس و ہامش ہی اس کی حاشیے کو مس کرنا یعنی جہاں پر لکھائی نہیں ہوتی یہ حاشیہ ہے. وما بین سطور ہے سطروں کے درمیان جہاں لکھائی نہیں ہے اس کو مس کرنا مکروہ ہے. تعلیق کو اس کو لٹکانا یعنی گلے میں لٹکانا. اور کہاں لٹکانا قرآن کا مکروہ گلے میں لٹکانا مکروہ آ جائے گا. ہاں نہیں لمس و ہامش ہی وما بین سطور و تعلیق کا تو ہو نہیں نا جو آپ تعلیق کا وہ والا نہ سمجھیں. تعلیق کو لکھا ہوا ہے وہ ہوتا ہے تعلیق کا جو حاشیہ لگانا وہ نہیں ہے یہ تعلیق ہے. گلے میں لٹکانا تعویذ ہوتے نہیں ہیں. مجھے تو یہی لگا ہے تعلیق کا نہیں لکھا ہوا. اچھا یہ ختم. غسل الاستعاذہ استعاذہ کے کتنے 3-4 ورقے ہیں بس ختم کریں کسی طرح. اگلا ہفتہ سنا ہے سارا چھٹیاں ہیں شہادت والا. ہاں ہاں جی چھٹیاں ہیں امتحان بھی ہے. ہم نے سنا ایسے ہے کہ ہفتے سے چھٹیاں ہیں اور سارا ہفتہ. اچھا المقصد سالت غسل الجنابہ غسل الاستعاذہ. استعاذہ کا خون جو ہوتا ہے غالباً یہ پیلا ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے جلن کے ساتھ نہیں نکلتا. حیض کا خون گرم ہوتا ہے جلن کے ساتھ بھی نکلتا ہے. پیلا بھی نہیں ہوتا سرخ ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے غالباً. اور اس میں قلیل کی کوئی یاد نہیں ہے کثیر کی کوئی یاد نہیں ہے. حیض میں قلت اور کثرت 3 اور 10 وہ والی بات تھی. حیض اور دوسرے حیض کے درمیان اقل طہر رکھتے تھے. یہاں پر کوئی اقل طہر وغیرہ والی بات نہیں ہے. ایک دن استعاذہ آیا 2 دن کے بعد پھر بھی آ سکتا ہے 1 دن کے بعد بھی آ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بھی آیا آ سکتا ہے. اور بلوغ سے پہلے جس طرح نہ حیض آتا تھا اسی طرح استعاذہ بھی نہیں آتا. اگر کوئی خون آئے بھی صحیح تو کچھ بھی نہیں ہے. بس جو چیز بھی آئے استعاذہ نہیں ہے حیض نہیں ہے. اور 60 سال کے بعد حیض تو نہیں آتا کیا استعاذہ آ سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ استعاذہ آتا ہے اور جو خون آئے وہ استعاذہ ہی آئے تو پھر استعاذہ والے اعمال بھی کرنے ہوں گے اس بوڑھی نے جس کو 60 سال کے بعد آ رہا ہے. تو کہا احتیاط واجب کی بنا پر 60 سال کے بعد والے کو استعاذہ قرار دیں گے. احتیاط واجب کی بنا پر یعنی استعاذہ والے اعمال کرے یا کسی اور فعل علم کی تقلید کر لیں. احتیاط واجب. دام الاستعاذہ ہوا ما ترا المرأة غیر دام الحیض والنفاس. یہ حیض نفاس کا بھی غیر ہوتا ہے بکارت والے کا غیر ہوتا ہے قروجرو زخم پھوڑے کا بھی غیر ہوتا ہے. رحم سے آئے گا. واہ فی الغالب اصفر پیلا ہے بارد ہوتا ہے ٹھنڈا ہے رقیق پتلا ہوتا ہے گاڑھا نہیں ہوتا. حیض والا گاڑھا ہوتا ہے. یخرج بلا لذع و حرقہ بغیر جلن کے. ایک ہی معنی ہے لذع اور حرقہ بغیر جلن کے نکلتا ہے. عکس دم الحیض دم حیض کا الٹ ہے وہ غالباً جلن کے ساتھ بھی ہوتا ہے پیلا بھی نہیں ہوتا سرخ یا کالا ہوتا ہے گرم بھی ہوتا ہے گاڑھا بھی ہوتا ہے. وَرُبَّ مَكَانَ بِصِفَاتِ کبھی ایسا ہوگا کہ ہوگا استعاذہ اور صفات اس میں حیض والی ہوں گی سرخ ہوگا گرم ہوگا وغیرہ وغیرہ. وَلَا حَدَّ لِكَثِيرِ وَلَا لِقَلِيلِ کثیر و قلیل کی یاد نہیں ہے. وَلَا لِلطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلِ بَيْنَ أَفْرَادِهِ استعاذہ کے افراد میں طہر کی بھی شرط نہیں ہے 10 دن اس سے پہلے بھی استعاذہ آ سکتا ہے. وَلَا يَتَحَقَّقُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَفِي تَحَقُّقِ عِبَادَةِ 60 اشکال 60 سال کے بعد بھی آ سکتا ہے کا اشکال ہے. ولاوت وجوباً العمل معه یقون آ رہا ہو تو بے وظائف مستعاذہ پہ عمل کرے. وظیفہ یعنی ہر نماز کے لیے وضو اگر قلیل آئے تو ہر نماز کے لیے وضو کا کیا معنی ہے یعنی نافلہ 2 رکعت پڑھنی ہے تو بھی وضو فریضہ پڑھنی ہے تو بھی وضو پھر اور نافلہ 2 رکعت مغرب کی تو بھی وضو پھر عشاء کے لیے وضو پھر عشاء کی نافلہ کے لیے کتنے وضو ہو گئے 5 وضو تو ہو گئے. یہ کرنے ہوں گے قلیلہ استعاذہ والے.
5 وضو مشکل کام ہے، ایک آدھے گھنٹے میں اس نے نماز پڑھنی اور 5 وضو بھی ساتھ کرنے، 5 نمازیں ہوں گی نا، 2 فریضہ اور 3 وہ 2 نافلہ 2 نافلہ 2 نافلہ 6 نافلہ۔ اچھا یہ خارج ہوا تو جو طہارت ہے اس کو یہ باطل کر دے گا، وضو ہے تو وضو ختم، وضو ٹوٹ گیا ہے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، چاہے خارج ہو فتنہ کے ذریعے سے، جب یہ اپنے عادی مقام سے نکل رہا ہو، عادی چاہے تکوینی ہو یا عادی ہو گیا ہے اصطناعی جو ڈاکٹر نے رکھا ہے اور اس سے اتنا آ رہا ہے کہ عادی ہو گیا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے نا اس مقام کا، تو عادی تو ہو جائے گا، تو عادی مقام سے نکل رہا ہے چاہے کتنا کے ذریعے سے بھی نکلے تب بھی یہ استعاذہ ہے، حدث سرزاد ہو گئی ہے، وضو باطل ہو گیا ہے، استعاذہ والے احکام آ جائیں گے۔ تو اور اگر غیر عادی مقام سے نکلے تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کی حدث سرزاد ہو گئی، غیر عادی سے نکلا ہے، نیا نیا مقام ڈاکٹر نے رکھا جو عادی نہیں بنا، استعاذہ نکل آیا ہے تو احتیاط واجب بنا پر یہ بھی حدث ہے، تو اب لہذا استعاذہ جو ہے وہ آئے تو حدث سرزاد ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک وہ جیسے حیض میں کہا تھا کہ ایک قطرہ بھی بہر آ جائے باقی فضائے فرج میں رہے تب بھی حیض شمار ہو رہا تھا، یہ بھی ایسے ایک قطرہ بہر نکلا ہے باقی ابھی اندر ہے فضائے فرج میں، کوئی چیز داخل کرے تو نکل آئے گا ورنہ نہیں نکلے گا، تب بھی استعاذہ ہے اور یہ حدث کی حالت میں ہے، اور جو احکام ہیں استعاذہ کے یعنی کلیلہ والا اس پر حکم آئے گا، متوسطہ اور کثیرہ کا اپنا کلیلہ والے احکام آئیں گے، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا، اور اگر ایک قطرہ بھی بہر نہیں آیا داخل میں ہے بہر نہیں آیا تو پھر ابھی تک حدث شمار نہیں ہوگا۔ اچھا واہ ناقض للطہارہ بخروج ولا بمعونۃ الختنہ، ختنہ کے ذریعے سے نکلا ہے جی بس حدث ہو گئی، من المحل المعتاد بلا اصل و بلا عارض، عادی ہو گیا ہے جو مقام چاہے اصلی ہے یا عارضی ہے، عادی ہو گیا ہے تو اس سے نکلے تو یہ ہے فتویٰ، وفی غیر ہی غیر عادی مقام سے اگر نکلا ہے چاہے بمعونۃ الختنہ بھی نکلا ہے تبھی اب استعاذہ قرار دیں یا نہ دیں کا اشکال ہے، لا یدرک ما ہو مراد الاحتیاط، احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کریں، لہٰذا یعنی احتیاط واجب بنا پر یہ بھی استعاذہ ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ ثُمَّ انقطع، خارج ہوا پھر اب بہر خارج ہونا رک گیا ہے لیکن فضا میں ہے تو جب کل حدث مادام باقیاً فی فضائل فرج، جس طرح حیض میں وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، ایک قطرہ بھی بہر نہیں نکلا لیکن اندر ہے، ایک قطرہ بھی ابھی نہیں نکلا تو ابھی تک حدث سرزاد نہیں ہوئی ہے، لا یوجب الحدث وَإِنْ عُلِمَ بِوُجُودِهِ فی فضائل فرج، ساری حیض والی بات ہے۔ کا استعاذہ کی 3 قسمیں، کلیلہ متوسطہ کثیرہ۔ کلیلہ یہ ہے کہ کتنے میں داخل نہ اوپر لگے، متوسطہ یہ ہے کہ کتنے میں داخل ہو جائے، اور کثیرہ یہ ہے کہ کتنا کراس کر کے آگے پٹی تک پہنچ جائے، یہ کثیرہ۔ الاولیٰ ما یکون دم فیہا قلیلا بحیث تلوث القطنہ ولا یغمسها، بحیث تلوث القطنہ تو تلوث پڑھیں، تلوث القطنہ ماضی پڑھیں، قطنہ متلوث ہو گیا ہے اور اس میں داخل نہیں ہوا ہے خون تو یہ کلیلہ ہے۔ ما یکون ثانیہ ما یکون فیہا اکثر من ذالک، متوسطہ میں کلیلہ سے زیادہ ہوتا ہے، بیان یغمس القطنہ، قطنہ میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن لا یتجاوزها الی الخرقہ التی فوقها، جو اوپر پٹی ہے اس تک نہیں پہنچتا، قطنے کے اندر ہی رہتا ہے، یعنی اتنی زیادہ مقدار نہیں ہے کہ پٹی تک پہنچے۔ پہلے زمانے میں قطنے ہوتے تھے اس کے نام کپاس یا کپڑا جس میں آگے پلاسٹک نہیں ہے، اب جو پیڈ آئے ہوئے ہیں ان میں تو پلاسٹک ہے، جتنا بھی اندر ہو جائے وہ باہر تو نہیں نکلے، اللہ یہ کہ بہت زیادہ نہیں اور سائڈوں سے نکالا ہے تو ہے، ورنہ اس کے آگے تو پیمپر کی طرح پیمپر ہوتا ہے نا ایک قسم کا، تو اب بہرحال پھر سائڈوں سے نکلے گا تو پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا ہے۔ وہ جو فل ہو جائے اور وہ جو اس کا اوپر پلاسٹک والا ہے اس سے نظر آنے لگ جائے، فرض کرو پتلی پلاسٹک ہے اس سے نظر آنے، یعنی اس کا مطلب ہے پلاسٹک تک پہنچ گیا ہے، تو بس یہ کثیرہ ہے، کیونکہ پلاسٹک اگر نہ ہو تو آگے تجاوز کر جاتا ہے نا، تو وہ پلاسٹک کو پٹی کی طرح قرار دے دے، پٹی تک پہنچ جائے،
واضح؟ پلاسٹک تک پہنچے گا تو بھی وہ کثیرہ ہے۔ الثالثہ ما یکون فی اکثر من ذالک میں صاحب یتجاوز الی الخرقہ فیلوث، خرقہ تک پہنچایا ہے اور اس کو ملوث کر دیا ہے تو بھی یہ کثیرہ ہے۔ اچھا، نماز سے پہلے احتیاط واجب یہ ہے کہ استعاذہ والی خاتون اپنا اختبار کرے، چیک کرے کہ کون سی حالت میں ہے۔ قلیلہ ہے تو اس کا اپنا حکم ہے، متوسطہ ہے تو اس کا اپنا حکم ہے، جو کثیرہ ہے تو اس کا اپنا حکم ہے۔ تو اس پر واجب ہے، احتیاط واجب بنا پر اس پر ضروری ہے کہ یہ چیک کر لے کہ ابھی کون سا چل رہا ہے، اور اگر چیک نہیں کیا اور نماز پڑھ لی تو ہم اس کی نماز پر ظاہراً صحت کا حکم نہیں لگائیں گے، ظاہراً ہم کہیں گے دوبارہ پڑھو، الا یہ کہ اس کو علم ہو جائے کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور جو میرا وظیفہ تھا نا، مثلا میں نے قلیلہ والا اعمال کیا اور اس وقت خون بھی قلیلہ تھا، تو واقعے کے مطابق سب چیز کا علم ہو جائے تو پھر تو یقیناً صحیح ہے۔ جس کو علم ہو گیا ہے کہ میرا عمل واقعے کے مطابق ہے تو اس کا صحیح ہے۔ یعنی اس نے قلیلہ والے اعمال کیے، اختبار نہیں کیا تھا، نماز کے بعد جب اس نے اختبار کیا تو اس کو پتہ چلا کہ نماز سے پہلے بھی قلیلہ تھا فرض پر، تو پھر اس کی نماز صحیح ہے کیونکہ عمل کر چکی ہے جو واقعے کے مطابق۔ اور اگر پتہ نہیں چل رہا کہ پہلے کیا تھا تو پھر اس کی نماز پر صحت کا حکم ظاہراً، واقعاً ظاہراً صحت کا حکم نہیں لگائیں گے، اور جب مجتہد کہہ رہا ہے کہ میں مجزی قرار نہیں دے رہا تو اس کی تقلید کرتی ہے، لہذا اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ تھا جب اختبار ممکن ہے تو اختبار کا، اگر اختبار ہی ممکن نہ ہو، جیسے وہ اندھیرا تھا یا خاتون اندھی تھی، اختبار ہی نہیں ہو سکتا تو پھر استصحاب کرے گی، حالہ سابقہ کا پتہ ہے تو اسی کا استصحاب کرے گی، اور اگر حالہ سابقہ کا پتہ نہ ہو تو پھر ابھی آیا اندھی ہے، استصحاب کس چیز کا؟ یہ تو پتہ ہے خون آ رہا ہے، لیکن کیا ہے قلیلہ ہے متوسطہ ہے تو پھر نہ متوسطہ کا استصحاب کر سکتی ہے اور نہ ہی کثیرہ کا، کیونکہ ہمیشہ سے متوسطہ اور کثیرہ تو نہیں تھا، اب جو آیا ہے پھر وہ قلیلہ والا چل جائے۔ کیا کہتے ہو کہ استصحاب قلیلہ کا بھی نہیں کر سکے کیونکہ ہمیشہ سے قلیلہ نہیں چل رہا تھا؟ ہر چیز میں اصل تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد زیادہ ہونے لگتا ہے۔ جی آ سکتا ہے، شروع سے ہی زیادہ آ سکتا ہے، ہاں یہ لکھا نہیں ہے سید نے کہ جس کا حالہ سابقہ نہ ہو تو وہ کیا کرے، حالہ سابقہ نہیں، ویسے یہاں متوسطہ یا کثیرہ ثابت کرنا ہے بڑا مشکل کام۔ اچھا چلو بھائی، نام ابھی نکال لیتے ہیں ایک حکم، نام قلیلہ ثابت کر سکتے ہیں، تھوڑا سوچو تو انسان صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے، نہ قلیلہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ کثیرہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ متوسطہ ثابت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ کیا اس نے ہر 3 غسل کرنے ہیں جم کر کے جب نمازیں پڑھ رہی ہے، یعنی کثیرہ والے اعمال ہیں تو برات جاری کر دیں، اور متوسطہ والا حکم جو ہے 1 غسل وہ ہے تو اصل برات جاری کر دیں، اور خون تو آ رہا ہے، آپ کہیں گے جی ہم وضو سے بھی برات جاری کر دیں، تو وضو سے برات جاری نہیں کر سکتے، وضو سے کیسے برات جاری؟ تو اس کا بچے گا قلیلہ والا ہو۔ اور اگر علم اجمالی بناتے ہو کہ خون کا علم اجمالی ہے، تفصیل کا پتہ نہیں ہے، پھر احتیاط میں کیا ہوگا؟ غسل بھی کرے گی، اور ہو سکتا ہے اس کی تکلیف غسل نہ ہو تو وضو بھی کرے گی۔ اب کیا کہتے ہیں؟ علم اجمالی وہاں ہوتا ہے جب کسی طرح بھی آپ اصل برات جاری نہ کر سکیں، جہاں بھی برات جاری کرو ایک اور اصالت البراء سے ٹکرا رہی ہے، اصول عملیہ جو برات ہے نا وہ ٹکرا رہی ہے۔ ابھی آپ برات جاری کریں نا، مثلاً کثیرہ سے، قلیلہ سے، متوسطہ سے، علیحدہ جاری کرو تو یہ ٹکرائیں گی آپ، جہاں براتیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں وہاں علم اجمالی منجز ہو جاتا ہے، علم اجمالی منجز تو پھر احتیاط ہوتی ہے، احتیاط تو پھر سارے کام ہی اس نے کرنے ہوں گے، وضو بھی کرنے ہوں گے، غسل بھی کرنے ہوں گے، اور ہر نماز کے لیے غسل اور
یعنی وہ جم کرے تو 3 غسل اور ہر نماز کے لیے وضو. یہ علم اجمالی اس طرف لے جانا چاہتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ جی یا کثیرہ والے اعمال اور متوسطہ والے اعمال کے بارے میں برات جاری کریں تو وہ ٹکراتی نہیں ہے قلیلہ والے اعمال کی برات سے، تو پھر قلیلہ والے میں برات جاری نہیں ہوگی اور ان میں برات جاری ہو جاتی ہے. لیکن ہے مشکل کہ وہاں برات جاری نہ ہو اور یہاں جاری ہو جائے، تو یہ علم اجمالی کی طرف ذہن جا رہا ہے. کچھ تو آپ بھی ہو گئے ہو، کیا کہتے ہو؟ علم اجمالی کی طرف دعا مانگے کہ اللہ اس کو آنکھیں دے دے. زلیخا کو نہیں دے دی تھی؟ یا پھر اپنا پیٹ دکھائے کسی اور کو کہ بھئی بہرحال ہاں تکلیف زائد یہاں نہیں ہے نا مسئلہ، یہاں تباین ہے. وہ جو ہے نا کیا نام ہے قلیلہ والے اعمال مباین ہیں کثیرہ والے اعمال کے. جس نے وضو غسل کر لے گی نا کثیرہ والے، اس کو وضو نہیں کرنے پڑیں گے. ہاں نہ وہ متوسطہ میں احتیاطاً نہیں ہوتا. کثیرہ ہے نا، اس نے غسل کیا ہے نا، اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قلیلہ ہے تو پھر غسلوں کی ضرورت نہیں. یہ ایک دوسرے کے معارض ہیں. جب وہ والا شک ہو نا بھئی ایک تو ہے واجب تسبیحات اربع میں جیسے ہوتا ہے کہ 3 ہے کہ 1 ہے، تو ہم دوسری تیسری سے برات جاری کر کے 1 پر رک سکتے ہیں. یہاں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وضو اور ساتھ اوپر غسل، تو ہم غسل سے برات اور وضو کو بچا لیں. جیسے 3 تسبیحات اربع ہیں یا 1 ہے تو ہم اوپر والی 2 سے برات اور 1 کو بچا لیتے ہیں. یہ والی صورت یہاں نہیں ہو سکتی. یہ والی صورت نہیں بن سکتی. لہذا یہاں لکھا نہیں ہے ظاہر، پھر ڈھونڈنا چاہیے. عروہ میں دیکھیں گے. سید یزدی نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو میں نے نہ لکھا ہوں. بہت بڑا دعویٰ ہے. جس طرح وہ تفتزانی نے کہا تھا نا سیاح شریف کو، اتنا ذہن یا تکبر تھا تفتزانی میں، کیا ہے جو اہل بیت کے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہے تکبر ہی ہوتا ہے. وہ کیا کہ بھائی میں نے جو تصریف میں کتاب لکھی ہے نا علم صرف میں، وہ میں اس وقت بچہ تھا، اس پر اشکال نہ کرنا کیونکہ میں بچہ تھا. بچوں کی کتابوں پہ بھی اشکال ہوتے ہیں، اس پر نہ کرنا. اور یہ جو میں نے تہذیب لکھی ہے نا جس پر حاشیہ مولا عبداللہ بنائے، اس تہذیب پر اشکال نہ کرنا کہ جب بھی تم اشکال کرو گے تم غلطی پہ ہوگی. بہت بڑا دعویٰ ہے تفتزانی. سید شریف سے مناظرہ ہوا کتنے دن پتہ نہیں مناظرہ چلتا رہا، اور نہیں جو نتیجے پہ پہنچا کسی نے کسی کو نہیں ہرایا تو بادشاہ نے کہا باس کرو، یا شریف سید ہے بس اسی کو فاتح قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ منسوب ہے اللہ کے رسول کی طرف. کہتے ہیں کہ پھر تفتزانی کو جو ہے بڑی نفسیاتی طور پر چوٹ لگی، اور وہ پھر آتا تھا نا جہاں مباحثے ہو رہے تھے جیسے جامع ہندی میں صبح کو درس ہوتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کر ہنستا تھا کہ کیا فائدہ ہے ان کے پڑھنے کا. اور یہ اور کچھ کہتے ہیں نہیں وہ شیعہ ہو گیا تھا اور وہ ان کو دیکھ کر ہنستا تھا کہ تم اتنے پڑھتے بھی اور حقیقت تک نہیں پہنچے. اللہ بہتر کرتا ہے. ورنہ سنیوں کو غلط راستے پہ پکایا ہی نہیں لوگوں نے، پکا کیا. ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی پچھلے زمان. اب جو یزید جو رستہ دکھا رہا ہے یا معاویہ، تو اس میں کیا دلیل ہوگی؟ یا بنی عباس جو رستہ دکھا رہے ہیں ان میں دلیل کیا ہوگی؟ تو دلیل انہوں نے بنا کے دی. مان کن تو مولا کے جو 16 معنی لے آئے نا کہ مولا کے یہ 16 معنی ہوتے ہیں، ایک جو شیعہ والا ہے اس کو کیوں اختیار کریں؟ یہ والے بھی تو ہیں. تو پھر وہ اور پک گئے، ورنہ وہ پک نہیں. اچھا احتیاط واجب یہ ہے مستحاضہ کے لیے کہ تختبر حالا قبل صلاۃ، نماز سے پہلے اختبار کرے. لتعرف انا من ای الاقسام الثلاثہ، کون سی قسم. فلا شکت ان استعاذہ قلیلہ او متوسطہ،
کلیل ہے جب متوسط تقوم بے ادخال قطنۃ فی الموضع مقام استعاذہ میں قطنہ داخل کرے و تصبر قلیلا تھوڑا صبر کرے پتہ چل جائے گا ثم تخرجها وتنظر هل لوثها الدم ام غمسها اوپر سے ملوث کیا ہے جاندار بھی قطرے میں داخل ہو گیا ہے فتعمل بمقتضى ذلك جو بھی نتیجہ نکلے اسی کے مطابق عمل وان صلت من دون اختبار بغیر اختبار کی نماز پڑھی تو باطلت ظاہرا حکم ظاہری یہ لگے کہ باطل ہوگا الا اذا طابق عملها الوظیفہ اللازم لها جو اس کا وظیفہ تھا اس کا عمل بھی اسی کے مطابق ہو گیا ٹھیک ھذا فیما اذا تمکنت من الاختبار یہ ہم نے اختبار احتیاط واجب قرار دیا ہے جس کو اختبار پر قدرت ہے تو والا تبنی الا تبنی علی انها لیست بمتوسطہ ولا کثیرہ تو یہ وہ ہمارے والی بات نکل ہے براتیں جاری کر کے نا کثیرہ اور متوسطہ سے اور قلیلہ والا حکم اس کے لیے ثابت ہے تو نکل آیا یہ مل گئی الا اذا كانت مسبوقہ بیا ہاں حالہ سابقہ ہے تو پھر ان کا استصحاب کر جس کی حالہ سابقہ نہیں ہے تو وہ قلیلہ اور متوسطہ نہیں ہے اپنی متوسطہ اور کثیرہ نہیں ہے قلیلہ فتاخذ بالحالہ السابقہ اگر حالہ سابقہ ہے تو پھر حالہ سابقہ کے مطابق استصحاب کرے گی اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو قلیلہ قرار دے متوسطہ اور کثیرہ نہیں آئے تو مسئلہ یہی حل ہو گیا عروہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑھیں ایک مسئلہ تو والا آج ہم تھکے نہیں ہیں